اگر جو باتیں تم نے کہی ہے وہ سچ ہے تو پھر دیکھو عنقریب ایک امام الانبیاء آخری نبی جو ہے مبعوث ہونے والا ہے، اور وہ مکہ ہی کے اندر مبعوث ہوگا، اور تم اس نبی کے خلیفہ بنائے جاؤ گے۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے۔ ابھی تک آپ کو پتا نہیں تھا کہ کون نبی ہے اور میں کس کا خلیفہ بنایا جاؤں گا، کس کا نائب بنایا جاؤں گا۔ آپ نے یہ خواب سنا، اور اس کے بعد اس راہب نے یہ بھی کہا کہ یہودی قوم جو ہے اس نبی کی اور اس نبی کے ماننے والوں کی دشمن ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے چلے آئے۔ جب مکہ پہنچے، مکہ آنے کے بعد آپ کو علم ہوا کہ مکہ کے اندر محمد بن عبداللہ نامی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ابوبکر صدیق فوراً سمجھ گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں۔ سرکار نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے مجھے اعجاز نبوت اور رسالت سے نوازا ہے۔ تو کہا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ تو معجزہ لے کر آتا ہے، معجزہ دکھاتا ہے، آپ نبی ہیں تو بتائیں کہ معجزہ کوئی دکھائے۔ تو سرکار مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا ابوبکر کیا وہ معجزہ کم ہے جو ملک شام کے اندر دیکھا تھا تم نے؟ قرآن مجید و فرقان حمید کی چھوٹی سی آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان صحابہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ آیت مبارکہ تمام صحابہ اکرام کا ذکر اس انداز میں ہو رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کے بارے میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ لیا ہے۔ یہ تو قرآن کی دو آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوا، اور سرکار کی حدیث مبارکہ کہ میرے تمام صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اور ایک جگہ سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے۔ اس لیے کہ سرکار کی امت میں جتنے درجے ہیں، جتنے اوصاف ہیں، اولیاء ہو، اصفیاء ہو، اتقیاء ہو، غوث ہو، قطب ہو، رجال ہو، متقدمین، متاخرین، محدثین، محققین، مفسرین، علماء، ان تمام درجات میں سب سے بڑا درجہ صحابہ کا ہے۔ چاہے کتنا ہی بڑا غوث ہو، کتنا ہی بڑا قطب ہو، کسی بھی ادنا صحابی کے درجے تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ادنا سے مراد یہ کہ جسے سرکار کی صحبت کم ملی ہو، یعنی صرف اتنا ہی موقع ملا ہو کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی، اور اس کے بعد جا کر جام شہادت نوش کر لیا ہو۔ یعنی 2 4 5 منٹ کا ہی وقفہ ملا ہو، وقت ملا ہو، مگر اس صحابی کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کے بعد والے کہ جنہوں نے زندگی بھر نماز پڑھی، زندگی بھر روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، مگر اس صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے کہ جنہیں صرف 5 منٹ کی مہلت ملی سرکار کی بارگاہ میں۔ تو تمام اوصاف کے اندر سب سے بڑا وصف جو ہے وہ صحابہ کا ہے۔ اب ان صحابہ کے اندر بھی درجے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کے جنہیں سرکار نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور بدری صحابہ کے جو سرکار کے ساتھ میں میدان بدر میں شریک ہوئے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا مولا کائنات امام حسن مجتبیٰ۔ اب ان صحابہ کے اندر بھی سب سے اونچا مرتبہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔
گزشتہ جمعہ بھی بتایا آپ کو کہ یہ مہینہ کہ جس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ اب ان کی شان دیکھیں آپ کہ نبی اور رسول کے بعد میں، یعنی تمام نبی تمام رسول کے بعد میں سب سے اونچا مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ ان کے بعد میں پھر درجہ بدرجہ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولائے کائنات۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ سب سے اونچا مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ اب اس کے اندر اگر کوئی انٹرفیئر کرتا ہے، اپنی طرف سے ذہن لڑاتا ہے، یہ نہیں مولائے کائنات کا ہے، ان کا ہے، ان کا نہیں، عقیدہ اہل سنت یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا سب سے اونچا مقام ہے۔ اگر کوئی یہ ذہن دیتا تو وہ تفضیلی ہوتا ہے، تفضیلی یعنی فضیلت دینے والا، اپنی طرف سے کسی کو بڑھانا کسی کو گھٹانا، یہ اس کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ ورنہ عقیدہ اہل سنت تو یہ کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا مرتبہ ہے، سب سے اونچی نرالی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہی عطا فرمائی ہے۔ پوچھتے کیا ہو شے صدیق کے فضائل آسی، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ نبوت کے علاوہ، رسالت کے علاوہ جتنی خوبیاں ہیں، جتنے اوصاف ہیں، وہ سب کے سب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہے۔ پہلے خلیفہ آپ، پہلے مسلمان آپ، پہلے ہجرت کرنے والے آپ، اور سرکار کی بارگاہ میں مال لٹانے والے آپ، سرکار کی بارگاہ کے اندر اپنے کنبے کو لٹانے والے آپ، یعنی ہر اعتبار سے جو اولیت جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتی ہے۔ پہلے مسلمان بھی آپ ہیں، خلیفہ بھی آپ ہیں، ہجرت کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اور سرکار نے خود اپنی زندگی کے اندر اشارہ دے دیا تھا کہ جب سرکار کی طبیعت ناساز تھی تو سرکار کی طبیعت ناساز ہوئی تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ جاؤ اپنے باپ ابو بکر سے کہو کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ میرے والد جو ہے نرم دل ہے اور آپ کو مصلی پر نہیں دیکھیں گے تو یہ ان سے نہیں ہو پائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا عائشہ یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں کی طرح مت بنو، جتنا میں نے کہا ہے کہ اپنے باپ سے جا کر کہو کہ وہ نماز پڑھائیں تو وہ نماز پڑھائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی حیات مبارکہ کے اندر نمازیں پڑھائی اور تمام صحابہ نے نماز پڑھی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں، اور یہ امامت کے جو اصول ہے، شرائط ہے، ان کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ امام کون ہونا چاہیے۔ تو کہا گیا کہ امام جو قوم کے اندر سب سے بڑا عالم ہو وہ امام ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ اگر علمی معاملات کے اندر سب برابر ہو تو کہا کہ جو پھر قرآن سب سے بہتر پڑھتا ہو اسے امام بنایا جائے۔ تاکہ اگر علم کے اندر بھی برابر ہو، قرآن پڑھنے کے اندر بھی برابر ہو تو کہا کہ جو فقہ کے مسائل سب سے زیادہ جانتے ہو اسے آپ امام بنائیں۔ تو آپ دیکھیں اب سرکار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا تو سرکار جانتے تھے کہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ علمی اعتبار سے بھی ابو بکر صدیق ہے، عملی اعتبار سے بھی ابو بکر صدیق ہے، ہر خوبی کے اندر ابو بکر صدیق افضل ہے۔ اس لیے سرکار نے اپنی حیات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور تمام صحابہ نے آپ کی اقتداء کے اندر نماز ادا کی۔ اگر کسی کو اعتراض ہوتا تو اسی وقت کھڑے ہو جاتے، مگر آپ دیکھیں سیدنا عمر فاروق اعظم بھی سیدنا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، سیدنا مولائے کائنات بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب اہل بیت کی محبت کے اندر جو میں نبی کہا کہ تفضیلی گروہ جو ہے، وہ تفضیلی گروہ کیا کہتا ہے کہ دیکھو مولائے کائنات گھر کے بھی ہیں اور مولا بھی ہیں، تو آپ کا مقام، اور آپ داماد بھی ہیں، تو داماد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مولائے کائنات کے نکاح میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، یعنی ایک بیٹی سرکار کی آئی، مگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تو سرکار کی دو بیٹیاں آئی ہیں۔ تو اگر ایک بیٹی کے آنے سے مقام اور منزلت کسی کی بڑھ جاتی ہے تو پھر دو بیٹیاں جس کے نکاح کے اندر آئے اس کا مقام، اس کا درجہ تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی بات ہے۔ عثمان غنی کے نکاح کے اندر دو بیٹی آئی کہ جس کی طرف امام عشق و محبت نے اپنے ایک شعر کے اندر اشارہ کیا ہے، نور کی سرکار کے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ تو
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ اب ان کی نیکیاں دیکھیں آپ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا تو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ آپ کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ہیں۔ جب تک مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ہوتی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، تو ہر پڑھنے والے کو ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نماز کا ثواب ملتا رہے گا، اور اتنا ہی سیدنا ابو بکر صدیق کو ملتا رہے گا، اس لیے کہ پوری مسجد نبوی شریف کی زمین آپ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی تھی۔ اور سرکار کا فرمان دے کے آپ جانتے تیتر کتنی بڑی جگہ کے اندر رہتا ہے۔ آج جو ہمارے یہاں اینٹ آتی ہے نا، اینٹ کی جتنی جگہ ہوتی ہے اتنی جگہ کے اندر تیتر کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو تیتر کے رہنے کی جگہ کے برابر اگر کوئی مسجد کے لیے زمین وقف کرتا ہے یا اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ تو اتنی جگہ اگر کوئی راہ مولا میں دے، مسلمانوں کے لیے مسجد بنائے، اس کے لیے دے، تو اس کو جنت میں ایک محل ملتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق کا مقام کتنا اونچا ہوگا کہ جنہوں نے پوری زمین خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دی ہے۔ اب دوسری نیکی کا آپ اندازہ لگائیں کہ آج جو اہل مدینہ میٹھا پانی پیتے ہیں، یہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ اور تیسری بات دیکھیں کہ آسمان پر کتنے ستارے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، کوئی بھی کیلکولیٹر یا کوئی بھی یہ شمار نہیں کر سکتا ہے کہ کتنے آسمان پر ستارے ہیں، گننے گا بھول جائے گا، پتہ نہیں کتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سید سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ، آسمان پر جتنے ستارے ہیں، کیا اتنے ستارے جتنے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہے؟ یعنی بے شمار ستارے آسمان پر ہیں، اتنی نیکیاں کیا کسی کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ ہاں اتنی نیکیاں میرے عمر فاروق اعظم کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سوچ رہی تھی کہ میرے والد کا نام آئے گا، اس لیے کہ ہر بیٹی چاہتی کہ اس کے باپ کا ذکر ہو، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذہن میں یہ تھا کہ سرکار میرے والد کا ذکر کریں گے، ابو بکر کا ذکر کریں گے، مگر آپ نے فرمایا اتنی نیکیاں تو عمر فاروق اعظم کی ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی یا رسول اللہ، جب اتنی نیکیاں عمر فاروق اعظم کی ہے تو میرے باپ ابو بکر کی نیکیاں کہاں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا عائشہ عمر فاروق اعظم کی ساری نیکیاں ایک طرف ہے اور ابو بکر کی ہجرت والی نیکی ایک طرف ہے، یعنی لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف ہے۔ وہ نیکی کون سی ہے؟ ہجرت کی رات کے اندر سرکار کو اپنے دوش مبارک پر بٹھا کر مکہ المکرمہ سے جو مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تھے، یہ ہجرت والی نیکی ہے۔ اکثر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا کرتے تھے تو آپ جانتے کہ جو ہم عمر ہوتے ہیں یعنی دوست جو ہوتے ہیں، تو ایک دوست جوان ہے تو اپنے دوست کو بھی جوان کہتا ہے، اس سے حق ہے، اور ایک دوست اگر بزرگ ہے بوڑھا ہے تو اپنے دوست کو بھی وہ بوڑھا کہہ سکتا ہے، وہ اس کا دوست ہے، لیکن دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ یہ بوڑھا آدمی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ بزرگ ایسا بزرگ ہے کہ جس پر میری زندگی قربان ہے، اس لیے کہ میری ساری نیکیاں ایک طرف ہے اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف ہے کہ جس کی گواہی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑی اونچی نرالی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ایمان لانے کا بھی واقعہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تو تھے ہی، تجارت کرتے تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے آپ۔ ملک شام آپ گئے تو ملک شام جب آپ پہنچے تجارت کے تعلق سے تو وہاں آپ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ چاند اور سورج جو ہے وہ آپ کی گود کے اندر آ گئے ہیں۔ جب یہ خواب دیکھا تو وہاں کے راہب سے ملاقات کی اور راہب سے جا کر کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ آسمان کا چاند آسمان کا سورج جو ہے میری گود کے اندر آ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا ہوتا ہے تو پہلے وہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کی حیثیت معلوم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے خواب دیکھا ہے کہ میں تخت پر بیٹھا ہوا ہوں اور
اب جس سے وہ تعبیر پوچھتا ہے تو تعبیر بتانے والا پوچھتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ کا کاروبار ہے، کیا مقام ہے آپ کا. تو جب وہ بتاتا ہے تو پھر اسی اعتبار سے خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا. تو راہب نے کہا کہ یہ خواب تو بڑا اونچا خواب ہے، اور یہ خواب دیکھنے والا بھی بڑا اونچا ہوتا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ نے اپنا نام بتایا. کہا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ آپ نے اپنا پتہ بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں. کہا کہ آپ کس خاندان سے ہیں؟ آپ نے اپنے خاندان کا پتہ بتایا. پھر اس راہب نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ اگر جو باتیں تم نے کہی ہے وہ سچ ہے تو پھر دیکھو عنقریب ایک امام الانبیاء آخری نبی جو ہے مبعوث ہونے والا ہے، اور وہ مکہ ہی کے اندر مبعوث ہوگا، اور تم اس نبی کے خلیفہ بنائے جاؤ گے. یہ تمہارے خواب کی تعبیر ہے. ابھی تک آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کون نبی ہے اور میں کس کا خلیفہ بنایا جاؤں گا، اس کا نائب بنایا جاؤں گا. آپ نے یہ خواب سنا، اور اس کے بعد اس راہب نے یہ بھی کہا کہ یہودی قوم جو ہے اس نبی کی اور اس نبی کے ماننے والوں کی دشمن ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خواب سچا ہے تو آپ یہاں سے چلے جائیں. حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے چلے آئے. جب مکہ پہنچے، مکہ آنے کے بعد آپ کو علم ہوا کہ مکہ کے اندر محمد بن عبداللہ نامی شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو ابوبکر صدیق فوراً سمجھ گئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں. سرکار نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے مجھے اعجاز نبوت اور رسالت سے نوازا ہے. تو کہا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ تو معجزہ لے کر آتا ہے، معجزہ دکھاتا ہے. آپ نبی ہیں تو بتائیں کہ معجزہ کوئی دکھائے. تو سرکار مسکرائے. مسکرانے کے بعد فرمایا ابو بکر، کیا وہ معجزہ کم ہے جو ملک شام کے اندر دیکھا تھا تم نے؟ جو خواب کے اندر اور اس خواب کی تعبیر جو اس راہب نے بتائی تھی، کیا وہ معجزہ کم ہے؟ اتنا سننا تھا. سننے کے بعد فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ سرکار کے ہاتھوں میں دیا اور عرض کی یا رسول اللہ، مجھے آپ کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر دیں. سرکار نے سیدنا ابوبکر صدیق کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان ہوئے. تو پہلے مسلمان ہونے کا جو شرف آپ کو ملا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ ہے. ہر اعتبار سے آپ دیکھیں، سرکار کے ساتھ ہجرت کے اندر بھی رہے، اور سرکار نے جتنے جنگ کے اندر شرکت کی، ہر جنگ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں رہے. جب حضرت مولائے کائنات سے معلوم کیا گیا، مولائے کائنات تو بہت بڑے بہادر ہیں، شیر خدا ہیں، جن کی شان کا معاملہ یہ شیر یزداں شاہ یزداں، شیر یزداں شاہ میدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اللہ اس کے رسول کا آپ کو شیر بنایا گیا ہے. تو مولائے کائنات سے معلوم کیا گیا، اس لیے کہ بہادر سے ہی بہادری کی باتیں کی جاتی ہے. تو پوچھا گیا مولا آپ بتائیں کہ بہادر کون ہے؟ تو مولائے کائنات فرماتے کہ سب سے بڑا بہادر ابوبکر صدیق ہے. اس لیے کہ ہر جگہ پر، ہر میدان کے اندر یہ سرکار کی حفاظتی دستے کے اندر سب سے آگے رہا کرتے تھے، اور سرکار کی اپنی جان پر کھیل کر حفاظت کیا کرتے تھے. اب آپ ان کی خواہشیں دیکھیں، تمنائیں دیکھیں کہ کیا تمنا. ہر آدمی کی اپنی اپنی تمنا، اپنی اپنی آرزو ہوا کرتی ہے. پوچھا گیا ابوبکر صدیق آپ کی آرزو کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے کہ میری 3 تمنا ہیں، 3 آرزو ہیں. پوچھا گیا کیا تمنا ہے؟ تو پہلی تمنا تو عرض کرتے ہیں کہ سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتے رہنا، سرکار کے چہرے کو تکتے رہنا، یہ میری پہلی آرزو ہے. پوچھا گیا دوسری آرزو کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ سرکار کی راہ میں اپنے مال کو قربان کرنا، سرکار کے قدموں پر اپنے مال کو قربان کرنا. پوچھا گیا پھر تیسری آرزو کیا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے کہ میری تیسری آرزو ہے کہ اپنی بیٹی عائشہ کا سرکار سے نکاح کر دینا. یہ میری 3 آرزو ہے. اور الحمدللہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 3 آرزویں پوری ہوئی. سرکار کی مجلس کے اندر بیٹھا کرتے تھے، سرکار کے چہرے کی آپ زیارت کیا کرتے تھے، اور سرکار کی بارگاہ کے اندر اپنے پورے مال کو آپ نے خرچ کیا ہے. ایک مقام پر تو آپ دیکھیں گھر کے اندر جو کل اثاثہ تھا، یعنی سارا مال جمع کیا آپ نے، اور جمع کرنے کے بعد جو آپ نے لباس پہن رکھا تھا وہ لباس بھی آپ نے اتار دیا، اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، ببول کے کانٹے لگا لیے، اور اسی حال کے اندر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو سرکار نے پوچھا ابو بکر
کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ سب کچھ جو اپنے گھر کے اندر تھا سارا مال آپ کی بارگاہ کے اندر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو کہا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کتنا عقیدہ اور کتنا توکل اللہ کی ذات پر تھا، عرض کرتے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اب آپ دیکھ کے لباس پہنا ٹاٹ کا، ببول کے کانٹے لگا لیے، حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کے ابو بکر نے جو لباس پہنا ہے اللہ کو یہ لباس بڑا پسند آیا ہے، اس لیے کہ آپ کی محبت کے اندر یہ لباس پہنا ہے۔ اور ایک جگہ پر یہ آتا کہ آج فرشتوں کا یہی لباس ہے، جو ابو بکر نے پہنا ہے یہی لباس آپ کے تمام فرشتوں کا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ نے راہ مولا کے اندر قربان کیا ہے۔ اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی آپ نے اپنی خوشی سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا اور سرکار نے قبول فرمایا۔ اچھا رشتہ تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں بھی تھا، مگر اللہ کو کتنا پسند تھا کہ اللہ نے کئی مرتبہ حضرت جبریل امین کو بھیج کر سرکار کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کا چہرہ دکھایا اور فرمایا کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کا نکاح ان سے کر دے گا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے یہ پیغام آیا تو سرکار مسکرائے اور خوش ہوئے، اس لیے کہ جو میرا رب چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ میرے رب نے کئی مرتبہ مجھے عائشہ کا چہرہ دکھایا اور فرمایا کہ ان قریب تمہارا رب اس سے تمہارا نکاح کر دے گا، تو آج میرے رب کی یہ بات جو ہے منظور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں کہ گزشتہ جمعہ جو میں نے بتایا تھا کہ قرآن مکہ کے اندر بھی نازل ہوا، مدینہ کے اندر بھی نازل ہوا، جنگ کے اندر بھی نازل ہوا، اور جب آپ گھر کے اندر رہتے تھے تب بھی نازل ہوا۔ اور یہی عائشہ صدیقہ تمام ازواج کے اندر ایک ایسی بیوی ہے کہ جب سرکار حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ میں لحاف کے اندر ہوتے اس وقت بھی قرآن نازل ہوتا تھا۔ مردوں کے اندر تو آپ دیکھیں سرکار کے بعد میں سب سے بڑے عالم، متقی، محدث، مفسر، مفتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مگر عورتوں کے اندر سب سے زیادہ علم کی جانکار، مسائل کی جانکار، حدیثوں کی جانکار وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، یعنی سرکار کی بیوی، اس لیے کہ سرکار کے قریب رہنے کا آپ کو شرف ہوا اور مسائل معلومات کرنے کا آپ کو موقع ملا، تو سرکار آپ کو خوب مسائل اسلامیہ بتایا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ ان مسائل کو تمام ازواج تک پہنچاتی تھی، اور تمام ازواج جو ہے تمام مومنین عورتیں جو تھیں ان تک ان مسائل کو پہنچایا کرتی تھی۔ تو آپ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے، اس لیے سرکار نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے اسلام پر احسان کیا ہے تو میں نے ہر ایک احسان کرنے کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر نے وہ احسان کیا ہے اسلام پر کہ جس کا بدلہ قیامت کے روز اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں جنت کے جتنے دروازے ہیں، ایک باب الصلاۃ یعنی نماز والا دروازہ، ایک باب الصوم یعنی روزے والا دروازہ، ایک باب الزکوٰۃ زکوٰۃ والا دروازہ، ایک باب الصدقہ یعنی صدقہ کرنے والا دروازہ، جتنے دروازے ہیں۔ اب انسان کے جو عمل ہے، یعنی کسی نے نماز پڑھی ہے اس سے زیادہ اس نے زکوٰۃ دی ہے تو اس کو باب الزکوٰۃ سے یاد کیا جائے گا، کسی نے بہت زیادہ نمازیں پڑھی ہے تو باب الصلاۃ سے اسے یاد کیا جائے گا، کسی نے بہت زیادہ روزے رکھے تو باب الصوم یعنی روزے والے دروازے سے اسے یاد کیا جائے گا، مگر ایک بندے کو ایک ہی دروازے سے یاد کیا جائے گا۔ لیکن ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے کہ جنت کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے سے ابو بکر صدیق کو یاد کیا جائے گا۔ یہ مقام سرکار کی غلامی میں رہنے کی بنیاد پر آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والا جمعہ 22 جمادی الثانی والا جمعہ ہے، یعنی 22 تاریخ رہے گی، اور اسی دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کلام اللہ شریف پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔